السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد امجد رحیمی آپ سے مخاطب ہے۔ ایک اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے کی میں آج کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بادشاہ ایک دفعہ ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ایک جنگ میں گیا۔ جنگ ہوئی، دونوں فوجوں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ مقابلے کے دوران جو بادشاہ تھا اس کی جو ناک ہے اس کے اوپر آ کے کوئی تلوار کی ضرب لگی یا کوئی اس کے اوپر چوٹ لگی، جس کی وجہ سے اس کی جو ناک ہے وہ اپنی جگہ سے کٹ گئی۔ ناک کٹنے کے بعد جب بادشاہ اپنے ملک واپس گیا جنگ ختم ہونے کے بعد، تو اس نے جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو اسے اپنی شکل بڑی عجیب سی محسوس ہوئی، کیونکہ اس نے دیکھا وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب جو ہے ان کی جو ہے یہ سلامت تھا، اور اس بادشاہ کی ناک جو وہ کٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے ایک خطرناک قسم کا منصوبہ ترتیب دیا اور اعلان کیا اپنی مملکت کے اندر کہ یہاں میری مملکت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب لوگ اپنی ناک کٹوا لیں، یہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر ملک میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی جو ناک ہے وہ کاٹ دی گئی، اور اعلان کیا گیا کہ اس کے بعد مملکت میں جو بھی شخص پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کی ناک جو وہ کاٹ دی جائے گی۔ کافی عرصہ گزر گیا، اس مملکت میں جو بھی شخص پیدا ہوتا تھا وہ ناک کٹا ہوتا تھا، یعنی پیدا تو ناک کے ساتھ ہوتا تھا لیکن اس کی ناک کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اتفاقاً ایک دفعہ اس ملک کا ایک شخص ایک دوسرے ملک میں گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنی ناک کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، ہر ایک بندے کی ناک ہے۔ تو وہ جو بندہ اس ملک سے ادھر گیا تھا تو وہ وہاں جا کر ان لوگوں کو دیکھ کر تو بڑا جو ہے نا ہنسنے لگا اور ان کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی شکلیں دیکھو کتنی عجیب ہیں، ان سب کی ناک ہے اور ہمیں دیکھو ہماری تو ناک نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کا تمسخر اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ عجیب وقت ہے، یہ عجیب ملک ہے کہ جہاں پر ہر بندے کی ناک ہے، یہ کیسی بات ہوئی۔ تو اس بات سے جو میں اپنی اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں وہ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگ غلط چیز کو، نقصان دہ چیز کو اصل چیز سمجھ لیتے ہیں اور اصل اور حقیقی چیز کو ہم غلط اور جو ہے نا نقصان دہ سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی جب انسان کی فطرت مسخ ہوتی ہے تو پھر اس کو صحیح چیز غلط لگنے لگ جاتی ہے اور غلط چیز صحیح لگنے لگ جاتی ہے۔ جیسے وہ بندہ وہ جو ناک کو جا کے دیکھ رہا ہے کہ جن انسانوں کی ناک ہے وہ اسے عجیب لگ رہے ہیں، اور جبکہ عجیب وہ خود ہے کہ اس کی ناک موجود نہیں ہے۔ تو میں اس واقعے کو بتا کر اس طرف اب جو اپنا اصل موضوع جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ غلط چیزوں پر فخر کر رہے ہیں اور ان کو قابل فخر سمجھ رہے ہیں، اور ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی جو ہے اس کا مزہ اور اس کی جو آسائشیں ہیں وہ ادھوری اور نامکمل ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر چھوٹے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے نوجوانوں تک اور افراد تک ہر جگہ ایک چیز مسلسل، ایک زہر جو مسلسل پھیل رہا ہے، اور وہ زہر ہے نشے کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکولز کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کے اندر ہر بچہ 10 سال کی عمر سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی قسم کے درجے میں کسی نہ کسی قسم کے نشے کا شکار۔ ہماری 6ٹھی 7ویں 8ویں کے بچے جو ہے سگریٹ کی طرف جا رہے ہیں، شیشے کی طرف جا رہے ہیں اور آئس کی طرف جا رہے ہیں۔ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگے نشوں کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ معاشرے میں جو زہر ہے وہ تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارا جو ہمارا ماحول ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ ماحول اسے کیا سکھا رہا ہے؟ ماحول اسے یہ سکھا رہا ہے کہ یہ شیشہ پینا، یہ رنگ بنانا، دھواں نکالنا کوئی بہت ہی بڑی با کمال چیز ہے۔ جب وہ یہ شیشے کے کش لگا رہے ہوتے ہیں، سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کشمیر کو فتح کرنے کے بعد کوئی بہت بڑا معرکہ سر انجام دے کر اس کی فتح کی جو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب کوئی حقیقی دنیا کے اندر کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں کر پاتا، کوئی بڑی منزل حاصل نہیں کر پاتا، تو پھر وہ شیشہ پی کر اور اس کے دھواں نکال کر اور اس کے رنگ بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اس نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا۔ ہمارے نوجوانوں کی دوستیاں اسی سرکل کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، ان کی محفلیں اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اگر وہ اکٹھے ہوں گے تو
تو وہ وہاں پر ایک مشترکہ چیز ہوگی، وہ کوئی نہ کوئی نشہ ہوگا۔ اگر وہ ایک جگہ جا کر بیٹھیں گے تو جو مشترکہ چیز ان کے درمیان آپس میں ہوگی وہ کوئی نہ کوئی نشہ ہوگا، سگریٹ ہوگی، شیشہ ہوگا، یا اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی چیزیں ہوں گی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس غلط چیز کو بہترین چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری سوشل میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر ایسی ویڈیوز بے تحاشا شیئر کی جا رہی ہیں اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ایک نوجوان جو ہے وہ شیشہ پی رہا ہے یا سگریٹ کا کش لگا رہا ہے اور دھواں نکال رہا ہے، اور وہ ایسے پرکشش انداز سے دھواں نکال رہا ہے کہ ایک عام انسان یا ایک عام بچہ جب اس کو دیکھے گا تو اس کا بھی دل اس کی طرف متوجہ ہوگا، اٹریکٹ ہوگا۔ اس طرح ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر یہ چیز مسلسل دکھائی جا رہی ہے، اس کو اٹریکٹیو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جی انتباہ، سگریٹ نوشی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، لیکن اس کو ایسے اٹریکٹیو بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے جس طرح یہ بہت ہی بڑا کوئی بہترین کام ہے، اور اس سے جو بھی انسان پریشان ہوتا ہے، ڈراموں میں اگر ہم دیکھ لیں، فلموں میں دیکھ لیں، تو وہ کام پہلا کیا کرتا ہے، وہ جا کے سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، وہ سگار اپنے منہ پہ لگا لیتا ہے، وہ نشہ اپنے منہ پہ لگا لیتا ہے، جس سے غیر محسوس طریقے سے یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ سکون اگر چاہتے ہیں تو اس طرف آ جائیں۔ اگر آپ کو عشق میں ناکامی ہوئی ہے تو اس کا حل یہ نشہ ہے، اگر آپ کو کسی اور چیز میں ناکامی ہوئی ہے تو اس کا حل یہ نشہ ہے۔ اور اس غلط چیز کو ایک فیشن بنا کر، ایک بہترین چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے مسلسل معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے۔ جو بچے آج سگریٹ پی رہے ہیں، شیشہ پی رہے ہیں، وہ کل کو شراب بھی پی سکتے ہیں، وہ کل کو چرس بھی پی سکتے ہیں، وہ کل کو بھنگ بھی پی سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں نشیوں کی تعداد اتنی زیادہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہماری سوسائٹی کو کرنے والی چیز ہے کہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہو رہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک واقعہ ہوا ہے لاہور کے ایک نجی اسکول کے اندر، جہاں پر ایک بچی کو دو بچیوں نے صرف اس وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ بچی جو ہے ان کے ساتھ نشہ کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ لیٹ کلاس کے وہ لوگ تھے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس بنیاد پر کہ آپ ہمارے ساتھ یہ نشہ کیوں نہیں کر رہے۔ مطلب نشہ کرنا قابل فخر ہے اور اس کو چھوڑنا قابل عتاب ہے، اور یہی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلط کو ہم صحیح بنا کر پیش کر رہے ہیں اور صحیح کو ہم غلط بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا جس کو میں نے ڈسکشن کی، اس کا حل کیا ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اچھی تربیت کریں بچے کی، اور وہاں کے جو ٹیچر اساتذہ ہوتے ہیں وہ بچوں کی صحیح رخ پر رہنمائی کریں کہ معاشرے میں جو ایک غلط چیز کا بیانیہ پھیل رہا ہے اس کے اینٹی نیریٹو دیں، اس کے اینٹی مخالف بیانیہ دیں، بچوں کو سمجھائیں، شعور دیں ان کو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ تمام تعلیمی ادارے صرف اور صرف اپنی کمائی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کمرشلائزیشن ہو چکی ہے یہاں پر، اس وجہ سے ان کو جیسے سروکار نہیں بلکہ الٹا وہاں تو یہ چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں۔ دوسری ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کو بھی اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ بچوں کے اس رخ پر تربیت کر سکیں یا ان کو اس کے جو ہے نا سمجھا سکیں۔ تو ہمیں کم سے کم ماں باپ کو چاہیے اور ہمارے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن گیپ ختم کریں، ان سے ڈسکشن کریں، ان کو سمجھائیں جو چیزیں اچھی بنا کر پیش کی جا رہی ہیں در حقیقت وہ بری چیزیں ہیں، یہ روشنیاں مصنوعی ہیں، یہ خوشیاں مصنوعی ہیں، یہ سکون آرٹیفیشل ہے، یہ حقیقی خوشیاں نہیں ہیں جو نشے سے ملتی ہیں، یہ سکون حقیقی نہیں ہے جو نشے سے ملتا ہے، یہ عارضی ہے۔ اصل سکون تو انسان کو ملتا ہے کسی کی تکلیف کو دور کرنے سے، کسی مقصد کو حاصل کرنے سے، کسی بڑی اچیومنٹ کرنے سے انسان کو کوئی سکون حقیقی مل سکتا ہے، یا اللہ کی رضا میں انسان کو حقیقی سکون مل سکتا ہے۔ یہ جو سکون ہے، یہ جو مزے ہیں، یہ عارضی ہیں اور دائمی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر کے بچوں کو اس کے مخالف بیانیہ دینا ہوگا، انہیں سمجھانا ہوگا کہ یہ چیزیں در حقیقت ان کے مستقبل کو، جو ان کے روشن مستقبل کو جو ہے نا عبرتناک انجام سے دوچار کر سکتی ہیں۔ عمر کے جس حصے میں ان کے روشن مستقبل کا تعین ہوتا ہے، اس حصے میں جب وہ ان نشوں کی طرف بڑھیں گے تو یقیناً ان کی آنے والی زندگی جو ہے وہ کسی بھی کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام دینے سے وہ قاصر ہوں گے۔ اگر عمر کے حصے میں جس میں انہوں نے تعلیم حاصل کر کے، کوئی ہنر حاصل کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، معاشرے کا ایک مؤثر فرد بننا ہے، اگر اس حصے کے اندر وہ ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو یقیناً وہ اپنے مستقبل کو، اپنے روشن مستقبل کو تاریک مستقبل میں تبدیل کریں گے۔ تو اس چیز کو ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا، اس شعور کو ہمیں آگے پھیلانا ہوگا اور اس شعور کو ہمیں آگے کنوے کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد خالی یہ بات نہیں ہے، ہمیں ایک بچے کو مخالف ایکٹیویٹی دینی چاہیے۔
مثال کے طور پر اگر ہم بچے کو موبائل سے روک رہے ہیں، نشے سے روک رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آؤٹ ڈور گیمز جو ہیں ان کو پروموٹ کریں. جو فارغ وقت ہے اس کے اندر بچوں کو فٹ بال کی طرف، یہ جو اچھی گیمز ہوتی ہیں کرکٹ کی طرف لے کر جائیں تاکہ اس کا دھیان ایک اچھی سرگرمیوں کی طرف ہو. جب اس کا دھیان ایک اچھی سرگرمیوں کی طرف ہوگا تو ایٹومیٹیکلی وہ ان چیزوں سے، ان ایکٹیویٹیز سے بچے گا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو میری بات جو سمجھ آئی ہوگی، اور ہم بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت پیرنٹس اور بحیثیت استاد مل کر اس جو ہے نا زہر کو اس معاشرے سے انشاءاللہ کم کرنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.